السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور میرا نام ہے. انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کا مضمون ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. اس سبجیکٹ کا آج 32واں لیکچر ہم شروع کرتے ہیں. اس لیکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انیکوالٹی آف جینڈر جو ہے اس کی ایکسپلینیشن کیسے دی جا رہی ہے. سو دیر آر ڈفرنٹ ایکسپلینیشنس which try to tell why there is gender inequality. تو اس میں ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ ہیں، اور ان اسکولز آف تھاٹ میں ایک فنکشنسٹ اسکول ہے، دوسرا کانفلکٹ اسکول ہے، تیسرا ہم انٹریکشنسٹ اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہے ہیں، اور چوتھی جو بات ہے وہ فیمنسٹ کی ہے. تو یہ اسکول آف تھاٹس جو ہیں یہ اپنے اپنے انداز سے اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، یعنی وجوہات بتا رہے ہیں کہ جینڈر انیکوالٹی سوسائٹی میں اگر ہے تو وہ کیوں ہے اور کیسے یہ کنٹینیو کر رہی ہے. تو فنکشنلسٹ اپنے حساب سے اس کو بتا رہے ہیں، کانفلکٹ والے اپنے حساب سے بتا رہے ہیں، اور باقی جو دو ہیں وہ بھی اسی طرح اپنے آرگیومنٹ کے ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں کہ دے ٹرائی ٹو پٹ اپ اے ساؤنڈ آرگیومنٹ telling why there is inequality in the genders in society. تو ایکسپلینیشن کے حوالے سے جیسے کہ میں نے کہا یہ اسکولز آف تھاٹ ہیں. تو سب سے پہلے فنکشنلسٹ جو ہیں ان کی ایکسپلینیشن ایسے ہی ہے کہ انیکوالٹی جو ہے اٹس اے پروڈکٹ آف ٹریڈیشنل ڈویژن بٹوین مین اینڈ ویمن ان ہیومن سوسائٹیز. تو اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مردوں اور عورتوں میں جو انیکوالٹی ہے وہ کوئی آج کی نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور ٹریڈیشنل ہے. اور اس کی اگر روٹس دیکھیں، اس کی وجوہات دیکھیں، ایکسپلینیشن دیکھیں، تو مرد جو ہیں وہ اور قسم کے، ان کے ذمہ اور قسم کے کام تھے، اور عورتیں جو تھیں ان کے ذمہ اور قسم کے کام تھے. ان کاموں میں وہ بات کر رہے ہیں انسٹرومنٹل کامز کی بات، ایسے کام جو کہ انسٹرومنٹل ہیں، اور ایسے کام جو کہ ایکسپریسو قسم کے کام ہیں. دو انہوں نے حصوں میں ان کو بانٹا. وہ کام جو مرد کرتے ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ یہ انسٹرومنٹل ہیں. وہ کام جو عورتیں کرتی ہیں ان کو انہوں نے کہا یہ ایکسپریسو ہیں. ایکسپریسو ود رسپیکٹ ٹو دی ایموشنز، ایکسپریسو ود رسپیکٹ ٹو دی لو اینڈ افیکشن بینگ شون ٹو دا چلڈرن. تو اس طرح سے فنکشنسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرد ہیں وہ باہر کا کام کر رہے ہیں، روزی کمانے کی کام کر رہے ہیں. وہ چاہے روزی کمانے کا کام جیسے سوسائٹی ڈیولپ ہوئی اس کے ساتھ اس کی نوعیت بدلتی گئی، لیکن شروع کی اگر بات کرتے ہیں، ملینز آف ایئرز پہلے کی بات کرتے ہیں، تو مے بی مرد جو تھے دے ور سپوز ٹو گو آؤٹ فار ہنٹنگ، فوڈ گیدرنگ اینڈ آل دیٹ، جبکہ عورتیں جو تھیں دے ور سپوز ٹو لک آفٹر دی ہاؤس ہولڈ. بچوں کی پرورش کی بات ہے، اینڈ بیکاز آف پرورش ان کو زیادہ جو تھا ان کا وقت گھر کی چار دیواری میں رہتا تھا. پتہ نہیں اس وقت چار دیواری تھی یا نہیں، لیکن اپنے حساب کی جو بھی چار دیواری تھی دے ور مور کنفائنڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر ایریا. تو اس طرح سے یہ فنکشنسٹ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ٹریڈیشنلی یہ ایک کام چل رہا تھا، ٹریڈیشنلی ایک ڈویژن آف لیبر تھی، اور اس ڈویژن آف لیبر میں ایک کو انہوں نے اوپر رکھا، دوسرے کو انہوں نے نیچے رکھا، ہائرارکیکل ارینجمنٹ کی، رینک آرڈرنگ کی. اور ان فنکشنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ صدیوں سے چل رہا ہے اور اس طرح سے یہ ایک سوسائٹی کے فنکشنز دے رہا ہے، سوسائٹی اس کے مطابق فنکشن کر رہی ہے، تو اس سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیئر فور فنکشنلسٹ جو کہتے ہیں یہ انیکوالٹی جو ہے پرہیپس نیسسری ہے، اور اوور ٹائم ایسے یہ سوسائٹی کا حصہ بنی کہ انہوں نے اس کو یہ کہنا شروع کیا کہ دس از سم تھنگ وچ از نیسسری، پری ریکوزٹ،
اور شاید انیویٹیبل ہے. سو دیٹ از ہاؤ دا فنکشنسٹ جو کہتے ہیں کہ پرسسٹنس آف دا سسٹم جو آج تک چل رہا ہے یہ اس چیز کی جو ہے ثبوت ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ فنکشنل ہے. اٹ سروز دا نیڈز آف دا سوسائٹی. دیئر فور دیٹ انیکوالٹی جو ہے دیٹ از نیسسری. اس کے مقابلے میں جب ہم دوسرے اسکول آف تھاٹ کی بات کرتے ہیں جس کو ہم کانفلکٹ اسکول کا نام دیتے ہیں, جس کی بیک گراؤنڈ میں مارکسزم آتی ہے, تو وہ یہ کانفلکٹ والے کہتے ہیں, پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں دے ڈینائی انیویٹیبل جینڈر ڈویژن آف ٹاسکس, اور ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں اٹ از انیپلیکیبل ٹو ماڈرن سوسائٹیز, اور تیسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ انیکوالٹی پروڈیوسز کانفلکٹ دیئر فور اٹ از ڈسفنکشنل. اب کانفلکٹ والے سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں کہ دیر از پاور ریلیشنس بٹوین مین اینڈ ویمن, اور یہ پاور ریلیشنس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں, کانفلکٹ اسکول والے یہ کہتے ہیں کہ اٹ جنریٹس ٹو سم کائنڈ آف ڈفرینسز آف اوپینین, سم کائنڈ آف کانفلکٹ, اور اس کانفلکٹ جو جہاں کہیں بھی کانفلکٹ ہے دیٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از ڈیزائربل. دیئر فور جو فنکشنسٹ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از نیسسری, ڈویژن آف لیبر جو ہے وہ نیسسری ہے, اور ڈویژن آف لیبر بٹوین مین اینڈ ویمن اٹ از نیسسری, اور اس کی وجہ سے جو کہ ہائرارکی بنتی ہے اٹ از انیویٹیبل, یہ خام خواہ ہی بن جاتی ہے, اور چونکہ خام خواہ بن گئی ہے اور ہم لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور سال ہا سال سے یہ چل رہی ہے, اس لیے وہ فنکشنسٹ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہے. تو کانفلکٹ والے کہہ رہے ہیں کہ نو وی ڈونٹ ایگری ود دیٹ, دیٹ از ناٹ نیسسری. اور ناٹ نیسسری اس لیے کہ اس سے تو کانفلکٹ ایمرج ہوتی ہے. دے ٹاک اباؤٹ دی فیملی وائلنس, ڈفرینسز اوپینین کی بات آتی ہے, اور اس کی بیک گراؤنڈ میں وہ وہی کہتے ہیں کہ جب ایک پارٹی پاورفل ہے دوسری پاور لیس ہے تو پاورفل پارٹی جو ہے دیٹ ایکسپلائٹس دی پاور لیس پارٹی, اور اس ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کانفلکٹ ایمرج ہوتی ہے. تو دیٹ از ہاؤ دے آر ٹرائنگ ٹو کانٹیسٹ دی کلیم آف دی فنکشنسٹ اسکول آف تھاٹ. اگر یہ کانفلکٹ نہ ہو دین دے مائٹ سے ہے اٹ از یوزفل فار دا سوسائٹی, لیکن چونکہ اس کا نتیجہ کانفلکٹ میں نظر آ رہا ہے اس لیے کانفلکٹ اسکول والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ یوزفل, اٹ از کریٹنگ کانفلکٹ, اینڈ کانفلکٹ از سم تھنگ undesirable, it leads to the disruption of the family, disruption of the society, this leads to the disorganization of the system, therefore that is not necessary. اور تیسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ سوسائٹی میں جب ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف آ رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کام جو پہلے ہم نے مردوں کے ذمہ لگائے ہوئے تھے وہ کام کیا عورتیں نہیں کر سکتی. عورتیں کر سکتی ہیں اور عورتیں کرتی ہیں, کیونکہ ماڈرن انڈسٹریل سوسائٹی میں شاید جو کام ہے اس میں مسل پاور کی اتنی ضرورت نہیں رہتی. وہ جو مسل پاور ہے اس کی جگہ پہ مشینری آ گئی, اور مسل پاور کو اس قسم کی اہمیت نہیں رہی. اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لیٹس سے اگر گاڑی کے چلانے کی بات ہی ہے تو اس کی آپ دیکھیے کہ موسٹ آف دا تھنگز آر پاور آپریٹڈ, وہ چاہے اسٹیئرنگ ویل کو گھمانا ہے یا اور ہے, تو ویسے بھی آٹومیٹک چیزیں آ گئی ہیں. تو اس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹریل سوسائٹی میں اگر عورتیں وہ سارے کام انجام دے سکتی ہیں جو کہ مرد انجام دے رہے ہیں, دیٹ انڈیکیٹس کہ جو فنکشنسٹ کہتے ہیں کہ دس از انیویٹیبل, دیئر فور اٹ از ناٹ انیویٹیبل, کیونکہ یہاں تو زمانہ بدل گیا, مشینری انسان کی مدد کے لیے آ گئی,
تو دین وائی شوڈ دیر بی اے ڈفرنس؟ نمبر ون. نمبر ٹو, پھر اگر عورتیں وہی کام کر رہی ہیں تو پھر ان کو آپ وہی اسٹیٹس کیوں نہیں دیتے؟ تیسری بات اس میں بات آ رہی ہے کہ اگر عورتیں بھی وہی کام کر رہی ہیں جو مرد کر رہے ہیں, سیم جاب دے آر پرفارمنگ, سیم رولز دے آر ٹیکنگ, تو ان کے ریمونریشن میں پھر کیوں فرق ہے؟ تو اس طرح سے یہ آرگیومنٹ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ جو فنکشنسٹ کا کلیم ہے کہ اٹ از انیویٹیبل, اٹ از ناٹ انیویٹیبل. اوور ٹائم جیسے اکانومی بدلتی ہے, وی فائنڈ دیٹ دیر از انٹرچینجبلٹی آف the jobs. Men can do perhaps the same jobs which women are doing. Women can do the same kind of jobs which men are doing. And not only they can do, they are doing. Therefore, inevitability کی بات تو یہاں پھر رہی نہیں. تو اگلی جو بات ہے, اگر وہی کام عورتیں کر سکتی ہیں جو مرد کر رہے ہیں, تو پھر یہ جو ان ایکوالٹی کا جو کانسیپٹ ہے, دس شوڈ ناٹ بی دیئر. ان ایکوالٹی ان ٹرمز آف اسٹیٹس, ان ایکوالٹی ان ٹرمز آف گیونگ دا ریمونریشن. سو یہ جو کانفلکٹ اسکول والے ہیں, آئی تھنک دے آر کنٹیسٹنگ دی claims of the functionalist school. Or if we want to, let's say, avoid the conflict in the family, if we want to avoid the violence in the family, if we want to avoid the disruption of the family, then perhaps they are advocating the equality or egalitarian kind of approach for running the society with respect to the gender differences. آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیپٹلزم, دین دے سے کیپٹلزم کریٹس میل ڈومیننس بیکاز مین آر دی اونرز آف پراپرٹی, women assigned to maintaining home, and they are being paid low wages compared with men, or they are not being paid at all. So this is very, very simplistic way of saying کیپٹلسٹک اپروچ ہے, اور کیپٹلزم میں پراپرٹی کی اونرشپ جو ہے دیٹس آن ٹاپ آف ایوری تھنگ, اور کیپٹلسٹک سسٹم میں اگر پراپرٹی جو ہے از بینگ اونڈ بائی مین, obviously they have the power, and whoever has the power is likely to exploit the powerless person. تو یہ جو ڈسٹنکشن ہے یا انیکوالٹی ہے, in this kind of framework ہم یہ کہیں گے is the creation of the human beings, it's the creation of those people who are in power. And who is in power? It is the men who have been in power, اور ان کی پاور جو ہے in a way is also rooted in the ownership of the property. تو اس وجہ سے یہ چل رہے ہیں, and because of that then they say کہ they have confined women to the household activities. باہر کا کام انہوں نے اپنے ذمہ رکھا ہے, اور گھر کا کام جو ہے وہ عورتوں کے ذمہ لگایا, اور اس طرح سے جو عورتیں ہیں they are supporting men. لیکن اس فریم ورک میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مردوں کو تو وہ they are being paid جہاں کہیں بھی کام کر رہے ہیں, and the household activities which women are performing, they are considered as out of labor force. بلکہ جیسے کہ میں نے شاید پہلے بھی کہا کہ ہمارے ملک میں جب ایک پاپولیشن سینسس کا بنا جاتا ہے اور وہ مرد سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے, تمہاری ایجوکیشن کیا ہے, تمہارا آکیوپیشن کیا ہے, کام کیا کرتے ہو, تو وہ مرد بڑے آرام سے بتاتا ہے کہ میرا یہ نام ہے, میری تعلیم اتنی ہے, اور میں یہ کام کرتا ہوں, میں بزنس مین ہوں یا ایجوکیشنسٹ ہوں یا ہو ایور. تو جب وہ باقی ممبرس کی بات آتی ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اچھا بیوی کے بارے میں پوچھا ہے, ہاں جی وہ فلاں ہے, اس کی ایجوکیشن اتنی ہے, اس کی عمر اتنی ہے. جب آپ وہ کہتے ہیں کہ کیا کام کرتی ہے تو وہ سیدھی بات آ جاتی ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتی. تو اس طرح سے جو گھر کے کام ہیں, جو ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز ہیں, دوز آر ناٹ کاؤنٹیڈ
as something which generates income or which saves income. تو اس طرح سے ہم ان عورتوں کو ہم نے دیکھا کہ اس سوسائٹی میں دے آر ناٹ بینگ پیڈ، اور اس ایشو کو کانفلکٹ اسکول آف تھاٹ والوں نے کافی جو ہے وہ ہائی لائٹ میں لانے کی کوشش کی ہے. اینڈ بیکاز آف دیٹ دے تھنک دیٹ دیر از اے کانفلکٹ ان دا سوسائٹی، اور یہ جتنی انیکوالٹی ہے دس ہیز بین کریٹڈ بائی the functionist school of thought or capitalistic kind of system. And obviously functionists جو ہیں they are supporting the capitalistic kind of system. So ultimately they might be saying that if the property is not necessarily owned by the men, then probably that will be a means to the creation of equality between the two genders. اس کے بعد ہمارا اگلا اسکول آف تھاٹ آتا ہے جس کو ہم انٹریکشنسٹ اسکول کہتے ہیں. انٹریکشنسٹ جو ہے دیئر اپروچ از کہ واٹ ایور از دی میسکولن امیج اینڈ واٹ ایور از دی امیج آف دی فیمینینٹی، وہ کوئی کہیں بنے بنائے ہیں یا ہم نے بنائے ہیں، لیکن دیز آر ٹرانسمیٹڈ ٹو دی کمنگ جنریشنس. تو ان کا بڑا سیدھی سیدھی اپروچ ہے کہ واٹ از میسکولن اینڈ واٹ از فیمینن، what are the roles of males, what are the roles of the females, what is the status of male and what is the status of female. یا آپ کہہ لیجئے کہ how do we define what is a masculine, what is the image of masculine. اب میسکولینٹی اور فیمینینٹی کا جو بھی ایکسپلینیشن ہے وہ سوسائٹی نے کریٹ کیا ہے، اٹ از سوشلی کنسٹرکٹیڈ، اور واٹ ایور از کریٹڈ بائی دا سوسائٹی وی ٹرائی ٹو ٹرانسمٹ دیٹ ٹو دی کمنگ جنریشن تھرو دی پروسیس آف سوشلائزیشن. ہم نے سوشلائزیشن کا پروسیس اس سے پہلے ڈسکس کیا. اس سوشلائزیشن کے پروسیس میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ رول آف دی فیملی رائٹ ایٹ دا ٹائم آف دا برتھ دے ٹرائی ٹو میک اے ڈسٹنکشن بٹوین دا میل اینڈ دا فیمیل. اس کو نام اس نے عورتوں جیسا دیا، اس کو نام انہوں نے مردوں جیسا دیا. اس کے کپڑوں میں تخصیص کی، اس کے کھلونوں میں تخصیص کی، اس کے کپڑوں کے رنگ میں تخصیص کی، اس کی ایکٹیویٹیز میں فرق ڈالا. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے میسکولینٹی اور فیمینینٹی کی، یہ سوسائٹی نے بنائی، اور یہ سوسائٹی جو ہے اپنی کمنگ جنریشن کو یہ پاس آن کرتی ہے، یہ ٹرانسمٹ کرتی ہے. اور ٹرانسمیشن کا جو پروسیس ہے وہ فیملی سے شروع ہو کر آگے باقی ایجنسیز کے ذریعے سے کمنگ جنریشن میں وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اور کمنگ جنریشن جو ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کرتی ہیں، اور چونکہ وہ ایکسیپٹ کرتی ہیں تو اس طرح سے اس کی کنٹینیوٹی چلتی ہے. تو انیکوالٹی جو ہے if we look into the definitions of the masculinity، ہم نے پہلے دیکھا کہ اس کے امیجز کیسے ہیں، میسکولن کو کیا کہتے ہیں اور فیمینن کے امیجز کیا ہیں. Who is more intelligent and who is less intelligent, who is weak and who is strong, who can take a decision, who cannot take a decision, who has the capability, who doesn't have the capability. یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا. تو یہ جو ڈیفینیشنز ہیں which are associated with مردانگی اور نسوانیت، تو یہ ہم try to inculcate in the coming generation, in the younger generation through the process of socialization. وہ بچوں کو ہم لرننگ سچویشن کے ذریعے ان کے سامنے یہ چیزیں مہیا کرتے ہیں. پیرنٹس جو ہیں دے میل اینڈ فیمیل وہ میسکولینٹی اینڈ فیمینینٹی کی عکاسی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی ایکٹیویٹیز ایسوسیٹ ہوتی ہیں، اور انہی چیزوں کو جو ینگر جنریشن ہے ٹرائز ٹو کاپی دیٹ، اور وہ چیزیں آگے ہمیں
ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی ملتی ہیں, ان کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں, اور یہی چیزیں پھر ہمیں ماس میڈیا کے ذریعے بھی پروجیکٹ ہوتی ہیں. تو یہ ساری ایجنسیز جو ہیں یہ ان ڈیفینیشنس کو ری انفورس کرتی ہیں, اور اس ری انفورسمنٹ کے ساتھ اگلی جو جنریشن ہے اس میں یہ ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں, پاس آن ہو جاتی ہیں. تو انٹریکشنسٹ اسکول آف تھاٹ کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم نے اس جینڈر انیکوالٹی میں فرق ڈالنا ہے, اس میں چینج لانی ہے, تو ہمیں اپنی ان ڈیفینیشنس کو چینج کرنا ہوگا. ان ڈیفینیشنس کو اگر ہم چینج کرتے ہیں تو پھر ہم جو سوشلائزیشن کے ذریعے سے ینگر جنریشن کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں, ایک امیج آف میل اور اے فیمیل, امیج آف اے میسکولن اور میسکولینٹی اور فیمینینٹی, وہ پھر ہم چینج کر سکتے ہیں. تو انٹریکشنسٹ کے اپروچ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انیکوالٹی کو جو برابر کرنا ہے یا اس کو لک آفٹر کرنا ہے, اتنا مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ریولوشن لانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی سوسائٹی کی اسٹرکچر میں کوئی چینج لانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے خیال میں اگر اس میں ہم نے چینج لانی ہے تو بڑا آسان بات ہے کہ لک ایٹ دی پروسیس آف سوشلائزیشن. اس میں ہم شروع سے اگر اس کی ڈیفینیشن کو چینج کرتے ہیں, اس کو دوسرے انداز سے پیش کرتے ہیں, اس میں ایگالیٹیرین قسم کی اپروچ شامل کرتے ہیں, تو یہ مسئلہ جو ہے سوشلائزیشن کے پروسیس کے حوالے سے بڑے آرام سے ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ انٹریکشنسٹ لک ایٹ دس اپروچ. تو چینج دی کنٹینٹس آف ٹرانسمیشن, اور if you are changing the content of transmission, then that will lead to gender equality. اور contents of transmission آپ کیا چینج کرنا چاہتے ہیں؟ content میں وہی ہے کہ definition of masculinity اور definition of femininity, کہ ہے چیز, اس کے ذمہ کیا رولز ہیں, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی جاب کیا ہے, اس کا امیج کیا ہے. اگر وہ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو بڑے آرام سے اس کی ڈیفینیشنس کو چینج کریں, اور سوشلائزیشن کے پروسیس کے تھرو ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا اگلی اپروچ آتی ہے فیمنزم کی, اور فیمنزم جو ہے دیٹ از مور taking up the issue which is sportive issue of gender equality, and then they are trying to highlight the qualities of the women, and they are trying to sort out how this could be sorted out, how this could lead to gender equality. تو ان کا جو کہنا ہے کہ جینڈر انیکوالٹی آئی کہاں سے, تو ان کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ patriarchy is the basis of gendered inequalities, and then they try to advocate social equality for men and women. اب patriarchy کسے کہتے ہیں؟ patriarchy is that system in which perhaps all the decisions are taken care of by the men folk. اس men folk میں husband ہو سکتا ہے, اس میں گرینڈ فادر ہو سکتا ہے, کوئی اور ہو سکتا ہے. اب یہ پیٹریارکل سسٹم جو ہے, سنس دس از کنٹینیوئنگ فرام جنریشنس, دیئر فور یہ فیمنزم کے اسکول آف تھاٹ والے یہ کہتے ہیں کہ ان ایکوالٹی جو بنی ہے سوسائٹی میں, دس از بیکاز آف دی پیٹریارکل سسٹم, اینڈ سنس پیٹریارکل سسٹم از کریٹڈ بائی دا سوسائٹی, اور اس میں جو ہے کریٹڈ بائی دا مین, دیئر فور اس کی جتنی بھی ایکسپلینیشن دی جا سکتی ہے اس کی روٹس جو ہیں could be traced back to the patriarchal kind of system. پیٹریارکل بھی ہے, پیٹریلینیل بھی ہے, اور میں بھی پیٹریلوکل بھی ہم نے پڑھا دیکھا. تو اس طرح سے inequality is created by the men, and since men have the power, perhaps it's very difficult to change it, but they would like
to see that inequality is taken care of. That inequality has to be dispensed with. It has to give place to an equal kind of status to both men and women. So they are saying that advocacy of social equality for men and women. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیمنزم اسکول آف تھاٹ والے آر ٹرائنگ ٹو فائٹ فار دا رائٹس آف ویمن، اینڈ ان دس فائٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ایڈوکیٹ دی ایکوالٹی بٹوین مین اینڈ ویمن. اور ان کی گراؤنڈ یا بیسس خاص طور پر ماڈرن سوسائٹی میں یہی ہے کہ اگر عورتیں جو ہیں دے کین ڈو دا سیم جابس، دے کین ہیو دا سیم کوالیفیکیشنس، دے کین بی پروفیسرز، دے کین بی دی میڈیکل پروفیشنلسٹ، دے کین بی دا سائنٹسٹ، تو پھر اس میں جو انیکوالٹی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. سو واٹ دے آر ڈوئنگ از دے آر ٹرائنگ ٹو ایڈوکیٹ دی رائٹس آف ویمن. اور وہ رائٹس آف ویمن ایسے ہی ہے جیسے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ایکوالٹی، اور ایکوالٹی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے آرگیومنٹ وہی چل رہی ہے کہ سنس مین اینڈ ویمن کین interchange their jobs, these could be done by each other, therefore this inequality should not be there. That inequality with respect to the status, with respect to the hierarchy, with respect to the decision making، اس میں ایک چیز نہیں آتی، اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، اور وہ ڈسیشن میکنگ جو ہیں پھر اس میں ایکول پارٹیسپیشن کی بات ہو رہی ہے. یہ جابس کی بات تو مے بی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آؤٹ آف دی فیملی ایٹ دا پلیس آف ورک. باقی جو ڈسیشنز ہیں دوز آر آلسو ٹو بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشنز، جو کہ گھر میں ڈسیشنز ہوتے ہیں. دوز ڈسیشنز مائٹ ریلیٹ ود دا نمبر آف چلڈرن، دوز مائٹ ریلیٹ ود دا marriage of a person, those might relate with the sexuality of the person. تو یہ سارے جو ہے انیکوالٹی اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے یا اس کو برابری میں لانے کے لیے یہ فیمنسٹ اسکول آف تھاٹ جو ہے دے آر ٹرائنگ ٹو ایڈوکیٹ دی ایکوالٹی آف مین اینڈ ویمن. اور جو پرانا ٹریڈیشنل جو چل رہا ہے، مے بی پچھلی سوسائٹی واز مور آف این ایگریکلچرل کائنڈ آف سوسائٹی ویئر probably these kind of distinctions were necessary, لیکن لیٹر آن ماڈرن سوسائٹی میں وہ ختم کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. سو دیٹس دا اسکول آف تھاٹ وچ از ٹاکنگ اباؤٹ دی انیکوالٹی. یہ ہماری ایکسپلینیشن جو ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ایکسپلینیشن ایکچولی از ہڈن ان دی پیٹریارکل سسٹم آف دی سوسائٹی. چونکہ صدیوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ مین آر enjoying a higher level of status with respect to the women, therefore that is there. So feminist school of thought جو ہے they would like to change that approach, and particularly they want to change it in the changing circumstances, changing economic kind of situation جہاں ایگریکلچر سے ہم انڈسٹریل سوسائٹی کی طرف آئے ہیں. تو they are saying that since men and women can interchange the jobs, they can do the same jobs, therefore there should not be inequality between men and women. تو feminist school کی جو ultimate goal ہے وہ اس explanation کو سامنے رکھتے ہوئے they are saying that this inequality should be taken care of. Personal experiences of men and women determine gender identity, gender role, gender stratification. تین چیزیں بڑی اہم یہاں نظر آ رہی ہیں. جینڈر آئیڈینٹی مینس کہ میل جو ہے یا میسکولن جو ہے اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، کہ وہ کیا چیز ہے، اس کا امیج کیا ہے، اس کی تصویر کیا ہے.
کہ ہم کسے کہیں گے کہ یہ میل ہے, ہم کسے کہیں گے کہ یہ فیمیل ہے. اور اسی طرح سے جینڈر رول کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کون سے ایکشنز ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ایسوسیٹڈ ہیں ود مین, اور وہ کون سے رولز ہیں which are associated with women. These are men roles, these are women roles. یہ عورتوں کے کام ہے, یہ مردوں کے کام ہے. گھر کو لک آفٹر کرنا عورتوں کا کام ہے کہ مردوں کا کام ہے. کوکنگ کرنا عورتوں کا کام ہے کہ مردوں کا کام ہے. بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا عورتوں کا کام ہے کہ مردوں کا کام ہے. لانڈری کرنا عورتوں کا کام ہے کہ مردوں کا کام ہے. روزی کمانا عورتوں کا کام ہے کہ مردوں کا کام ہے. یہ جو جینڈر رولز ہیں, پرٹیکولرلی ڈسٹنکٹ کائنڈ آف رولز, یہ کہاں سے آتے ہیں, یہ کہاں بنایا, کس نے بنایا. اور اسی طرح جو اگلی تیسری بات ہے جینڈر اسٹریٹیفیکیشن, کہ کس کو آپ اوپر کا درجہ دیتے ہیں, کس کو آپ نیچے کا درجہ دیتے ہیں. دیٹس what is called stratification, کہ دو گروپ بنائے, دو اسٹریٹم بنائے, ایک مین کا اسٹریٹم ہے, دوسرا ویمن کا اسٹریٹم ہے. ان کو ہم نے رینک آرڈر کر دیا, ان کو ہم نے اسٹریٹیفائی کر دیا. اب یہ جو تینوں چیزیں ہیں, جینڈر آئیڈینٹی, جینڈر رولز اینڈ جینڈر اسٹریٹیفیکیشن, یہ کہیں کوئی پیدائشی نہیں ہے. These we get, feminist school of thought کا claim ہے کہ these we get from our experiences. Experiences کہاں ہیں؟ سوسائٹی میں ایکسپیرئنس ہے. تو سوسائٹی کیا ہے؟ سوسائٹی has its own culture, it has its own patterns of behavior, norms related to men, norms related to women, and norms with respect to the kind of activities they are going to undertake. تو یہ سارے experiences جو ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ These are experienced throughout our life, starting from childhood all the way up. اور اس میں جو اہم کردار ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہی لفظ, اہم کردار ہے وہ سوشلائزیشن کا ہے. کیونکہ سوشلائزیشن میں اگین وی ایکسپیرئنس آل دیز تھنگس, اور یہ ہمارے لرننگ ایکسپیرئنسز ہیں. اس لرننگ میں دیز ویری ایکسپیرئنسز یا نارمس جو ہیں یا کلچر جو ہے, دیز بیکم پارٹ اینڈ پارسل آف آر پرسنالٹی. اور پرسنالٹی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم ایکچولی آئیڈینٹی کی بات کر رہے ہیں. آئیڈینٹی کی بات کر رہے ہیں تو ہم وہ اس امیج کی بات کر رہے ہیں which is to be associated with a male, and image which is to be associated with a female. اور وہ آئیڈینٹی جو ہے وہ نام سے آئیڈینٹی بن رہی ہے, وہ کام سے آئیڈینٹی بن رہی ہے, وہ کپڑوں سے آئیڈینٹی بن رہی ہے, وہ اپیئرنس سے آئیڈینٹی بن رہی ہے, وہ جو سیگریگیشن ہے اس کے حوالے سے اگین وی آر سیئنگ hey this section is for the males and this section is for the females. اس میں ایک پرائیویسی کا مسئلہ آ رہا ہے, سفیئرز کی بات آ رہی ہے. یہ پرائیویٹ سفیئر ہے, یہ پبلک سفیئر ہے. پرائیویٹ سفیئر might be more associated with the women, public sphere might be more associated with the men. So that is how feminist والے جو ہیں, feminist school of thought جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسپیرئنسز ہیں, لائف ایکسپیرئنسز ہیں, ان کے بیسس پر ہم اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں, وہ آئیڈینٹی میل کی یا فیمیل کی. اور اس آئیڈینٹی کو ڈٹرمن کرنے میں ان کے جو رولز ہیں وہ کافی حد تک ہیلپ فل ہیں یا انسٹرومنٹل ہیں. جو رول کہیں بھی پلے کر رہا ہے وہ فیمیل رول ہے کہ میل رول ہے. اینڈ آبویسلی اگر ہم کولے کی بات کر رہے ہیں تو سوسائٹی از گوئنگ ٹو ٹیل اس, لوکنگ گلاس سیلف کے حوالے سے, سوسائٹی از گوئنگ ٹو ٹیل اس ٹو واٹ ایکسٹینٹ that role has been performed satisfactorily. Evaluation جو ہے
وہ ہمیں سوسائٹی دے رہی ہے. اور وہ رول اگر فیمنن رول ہے اور وہ فیمنن جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق وہ پرفارم نہیں ہوا, دین سوسائٹی ٹرائز ٹو کنٹرول دیٹ, ٹرائز ٹو گائڈ دیٹ پرسن so that it is really in accordance with the requirements of the society. تو ایکسپلینیشن فیمنسٹ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ آئیڈینٹی جو ہے, جینڈر آئیڈینٹی یا جینڈر رول یا جینڈر اسٹریٹیفیکیشن, یہ کوئی بایولوجیکل چیز نہیں ہے, یہ کوئی جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ نہیں ہے, یہ ساری کی ساری جو ہے کریشن آف دی سوسائٹی ہے. اور جینڈر جیسے کہ ہم نے پہلے اس کو ڈیفائن کیا, اٹس کریشن آف دی سوسائٹی, اٹس سوشلی کنسٹرکٹیڈ. تو اگر یہ جینڈر سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہے تو اس کو اگر پیسز میں ہم ڈیوائڈ کر کے دیکھیں, جینڈر از اے براڈ کائنڈ آف کانسیپٹ, اس کے اگر حصوں میں دیکھیں تو اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ امیج کا ہے, وہ آئیڈینٹی کا ہے کہ آپ اس کی شناخت کیا ہے. اس شناخت میں ہم اس کی تصویر اگر بناتے ہیں تو ہمیں سوسائٹی نے یہ تصویر بنا کے دی کہ عورت ہوگی تو اس کا امیج یہ ہوگا, اس کی آئیڈینٹی یہ ہوگی, اور اگر مرد ہے تو اس کی آئیڈینٹی یہ ہوگی. ود رسپیکٹ ٹو دا اسٹیچر, ود رسپیکٹ ٹو دی اپیئرنس آف اے پرسن, ود رسپیکٹ ٹو دی ویئرنگ آف دا کلوتھس, ود رسپیکٹ ٹو دی job which they are doing, with respect to the, let's say, the area within which they are confined, whether that's a household area or beyond the household area. تو یہ امیجز ہم اپنی سوسائٹی سے لے رہے ہیں, اور انٹریکشنسٹ جیسے آپ نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ امیجز کین بی چینجڈ تھرو دا پروسیس آف سوشلائزیشن, کیونکہ یہ ہم ٹرانسمٹ اس پروسیس سے کر رہے ہیں. تو اگر ہم نے ایکوالٹی لانی ہے, اگر ہم نے چینج لانی ہے بٹوین دا اسٹیٹس آف مین اینڈ ویمن, تو اٹس ویری ایزی ٹو چینج دا ڈیفینیشنز آف دیز امیجز, ڈیفینیشنز آف میسکولن اینڈ دا فیمنن, اور وہ چینج جو ڈیفینیشنز ہیں دیٹ وی پاس آن ٹو دی کمنگ جنریشن تھرو دی پروسیس آف سوشلائزیشن. اور وہ سوشلائزیشن کی جتنی ایجنسیز ہیں, فیملی ہے, اسکول ہے, پیئر گروپ ہے, یا ماس میڈیا آف کمیونیکیشن ہے, تو اٹس ویری ایزی ٹو برنگ دس چینج آف دا سچویشن ٹورڈس ایگالیٹیرین کائنڈ آف سسٹم تھرو دی پروسیس آف سوشلائزیشن. اب یہ جو نئی پود ہے ان کے سامنے اگر ایکوالٹی نظر آ رہی ہے تو obviously they are going to copy it, they are going to follow it. تو feminist school جو ہے they are saying کہ یہ images جو ہیں these are created by the society, اور inequality کی ان کے خیال میں جو explanation ہے this is all traced through the patriarchal system, جو کہ اس سوسائٹی میں سال ہا سال سے یا صدیوں سے چل رہا ہے. تو دیر کوڈ بی ڈفرینسز بٹوین ون فیمنسٹ اینڈ اندر فیمنسٹ, ان کے آئیڈیاز میں فرق ہو سکتا ہے, اپروچ میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن کچھ بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بتا رہے ہیں. سو بیسک فیمنسٹ آئیڈیاز جو ہیں وہ فوکس کر رہے ہیں امپورٹنس آف چینج کی طرف وہ فوکس کر رہے ہیں, ایمفیسائز کر رہے ہیں. اور چینج کس چیز کی ہے؟ چینج ان دی ایکوالٹی آف مین اینڈ ویمن. سنس دا سوسائٹی ہیز چینجڈ, سنس دا اکانومی ہیز چینج, سنس دا ہول things could be taken care of both by men and women equally, therefore they are trying to advocate change in the situation of men and women. اور دوسری اس کے بات یہ ہے کہ there is a expanding human choice. expanding human choice کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی صرف اب ایک ہی کام نہیں رہا, ایک ہی آکیوپیشن نہیں رہا, ایک ہی قسم کی جاب نہیں رہی,
there are variety of jobs, there are variety of occupations. اب جو لائیولیہڈ کا ایک ہی ذریعہ کسی زمانے میں تھا اس میں بہت ورائٹی آئی ہے. Therefore, men and women have the choice to change, to go for these alternatives. And these alternatives, if these alternatives are open to each one of them, then perhaps there are more chances of moving towards equality. لیکن اگر شروع میں ہم اپرچونٹیز کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر پھر ڈسکریمنیشن کی بات آ رہی ہے. تو فیمنسٹ جو ہیں ان کا جو سیکنڈ امپورٹنٹ چیز نظر آ رہی ہے, دے آر سیئنگ دیٹ دیر از اے ایکسپینڈنگ ہیومن چوائس ود ریسپیکٹ ٹو دی ویریئس ایکٹیویٹیز وچ دے کین adopt, various occupations which they can adopt, since it is there, therefore it facilitates the process of equality. So that's what they are trying to advocate. تیسری بات یہ ہے eliminating gender stratification. اب جینڈر اسٹریٹیفیکیشن سے مراد یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ آپ میل کو ہائر اسٹیٹس دے رہے ہیں, فیمیل کو لوور اسٹیٹس دے رہے ہیں. وہ جابس جو کہ میل کر رہے ہیں ان کو آپ زیادہ امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں, اور وہ جابس جو عورتیں کر رہی ہیں ان کو ہم اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھ رہے. وہ جابس جن کو ہم امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں, جیسے کہ فنکشنلسٹ کی اسٹریٹیفیکیشن کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ جن کو ہم امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں ان کو ہم ریوارڈ بھی زیادہ کر رہے ہیں, ان کا ہم ریمونریشن بھی زیادہ دے رہے ہیں. اور جب ہم ریمونریشن زیادہ دے رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی جو ہے سگنیفیکنس بھی زیادہ ہے. اینڈ آبویسلی ریمونریشن کا اگر ہم پچھلا پروسیس دیکھیں تو ریمونریشن ہم اس کو زیادہ دے رہے ہیں جس نے وہاں تک پہنچنے کے لیے اپنی کمپیٹنسی حاصل کی, ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز حاصل کی, پروفیشنلزم حاصل کی. Therefore we give the person a higher remuneration. اور جب ہم ہائر ریمونریشن دے رہے ہیں تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہائر اسٹیٹس بھی دینا چاہیے. لیکن چینجڈ سرکمسٹانسز میں, since men and women both get the qualification, both are equally competent, both can perform the same kind of jobs, both are professionals, therefore ان کے ریمونریشن میں جو فرق ہے یہ فرق اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جو ہے وہ مرد ہے اور دوسرا جو ہے وہ عورت ہے, اس پہ نہیں ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے اگر یہ فرق کریں گے تو اسٹیٹس میں فرق آئے گا. بٹ وٹ دے آر سیئنگ از دیٹ سنس they are competent to perform the same jobs, there should be no discrimination with respect to the payment of the remuneration, and the stratification should not be there simply on the basis of a person being a male and a female. The other point is that eliminating sexual violence. اب sexual violence جو ہے, I think that's part of the conflict which we experience at different places, and particularly this is more experienced in the families. Although out of the families we also find that kind of violence against women at the place of work and maybe on the street as well. So, but the feminists are saying that they should work, or the society should work against this sexual kind of violence. If we are talking about the equality, if we are trying to move towards equality, then they are advocating, or they're agreeing on this particular thing, that sexual violence should be taken care of. How is that to be taken care of? Is it through the brainwashing of the men, or is it through the changing of the laws in the society, or is it through coming to the rescue of women, or making things more transparent? How do we do it? That's a different kind of
story. But the idea is, if we are looking for equality between men and women, تو feminist school جو ہے they are trying to preach that sexual violence should not be there. اور اس کے بعد وہ ان کا جو اگلا پوائنٹ ہے that is about autonomy. اب autonomy کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ڈیسیژن میکنگ کی بات ہے، اور اس میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا رائٹس آف مین اینڈ ویمن. مین کے رائٹ کا تو یہاں مسئلہ فیمنسٹ کے سامنے نہیں ہے، بٹ ویمن کے رائٹ کی بات ہو رہی ہے دیٹ دا ویمن ہیو ٹو بی گیون اٹانومی ود رسپیکٹ ٹو دا ڈیسیژن میکنگ. اب وہ ڈیسیژن میکنگ جو ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، ڈیسیژن میکنگ may be about their marriage, when to marry, whom to marry, whether to have a child, not to have a child, whether to have 2 children or 3 children, with how much gap. That's the autonomy. And then autonomy with respect to, let's say, the selection of the subjects with respect to the studies, or that could be autonomy with respect to the job which they are going to follow. So that's what the feminists are agreeing upon, that women have to be looking forward for getting more autonomy, and that autonomy has to be given by the society, and society which is being run on a patriarchal kind of system. تو اصل میں جو بیک گراؤنڈ میں وہ پیٹریارکی ہی چل رہی ہے کہ اگر ان کو اٹانومی ملے گی، یہ اپنی اٹانومی حاصل کریں گے، اونلی دین وی کین موو ٹورڈس جینڈر ایکوالٹی. دیر از لاٹ آف آئی تھنک اپوزیشن ٹو دا فیمنسٹ کائنڈ آف اپروچ، اور اس اپوزیشن میں ایک تو سیدھی سیدھی بات ہے پریزرویشن آف دی پریولیجز. پریولیجز کس کے ہیں؟ پریولیجز آف مین. The lots of men who also support the feministic kind of approach, but then traditionally if men are powerful, then they are trying to, or they would like to continue with that status, with their privileges of decision making, privileges of getting a job, privileges of giving lower status or equal status to the women. Now they don't want to forego with the privileges with which they have been concerned, or with which they have been using their status from the times immemorial. So that is how they would like to oppose that. Secondly, then some people may have a distrust in the movement. People may not be very sure whether this movement is going to succeed or not, because of some apprehensions. Maybe they're thinking that it's on the shaky grounds, therefore they don't think it's going to succeed, so they try to oppose that. Thirdly, they think that this is perhaps a threat to masculinity. چونکہ میسکولینٹی کو تھریٹ ہے، obviously nobody wants to get a threat to one's power. Therefore, if they are insecure, then anything which is coming to dislodge them, they would like to oppose that. And then we also see feminism deprives privileges to women. اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اپوزیشن میں ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ پرابلی یہ فیمنسٹ کائنڈ آف اپروچ جو ہے اٹ ول ڈپرائیوڈ ویمن آف سم آف دیئر privileges of let's say looking after the house or any other status which is being given to them at the moment. So اس طرح سے maybe some feminists are trying to oppose that. اسی طرح سے resistance also comes from academic circles, which means maybe some researches are there which are trying to support or challenge some of the ideas which are being
propagated by the feminist kind of school of thought. اور اس کے بعد بات آ رہی ہے فیمنزم denigrates women's contribution to child development. This is a very important kind of point کہ اگر ہم عورتوں کو سب وہ کام ان سب کاموں پہ لگا دیں جو کہ مرد لک آفٹر کر رہے ہیں، دین ایک جو پریولیج ہے عورتوں کا آف پروڈیوسنگ چلڈرن ود رسپیکٹ ٹو دی پروکریشن اینڈ ریپروڈکشن، تو وہ اتنا اہم کام ہے کہ اس سے پھر ہم عورتوں کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں. اینڈ دیٹ از ہاؤ وین پیپل یوز ٹو سے کہ گیو اس گڈ مدرس وی ول گیٹ اے گڈ نیشن. تو اگر ہم ان کو اس کام سے دوسری طرف لے جاتے ہیں تو آر وی سیئنگ کہ ریئرنگ آف چلڈرن اور بیئرنگ آف چلڈرن از آف لو اسٹیٹس، ویئر ایز دیٹ از not to be considered as low status. That is a very, very important area which has to be looked after by competent kind of people. تو اس لیے ایک جو اپروچ ہے اس میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ عورتوں کو اس کام سے نہیں ہٹانا چاہیے. یہ کام جو ہے it has to be given importance، اور لیٹس ناٹ ٹیک دیم آؤٹ سمپلی بیکاز اٹس کی امپورٹنس اتنی نہیں ہے. تو اس لیے پیپل آر ٹرائنگ ٹو اپوز دیٹ کائنڈ آف تھنگ. اور اس کے بعد ہے ویمن شوڈ ایڈوانس انڈیویجولی. انڈیویجولی مینس دیٹ لیٹ دا ویمن دوز ہو آر کمپیٹنٹ انف، ہو ہیو دی qualifications, who have the competency, then they should try to develop themselves, and they should try to compete themselves on their own rather than as a group. اگر ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں تو it is expected that this movement is going to get the momentum, it has to move forward, and we also expect that the changes may be incremental. Movement seems certain to gain strength. اب اس موومنٹ کی اگر بات کر رہے ہیں تو we expect with the changing times, with the coming of education, with the industrialization, this is going to pick up the momentum. لیکن اس مومنٹم میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کوئی ریولوشنری کی قسم کی چینج آئے گی. اس میں چینجز جو ہیں دوز ول بی سلو، دوز کا آر لائکلی ٹو بی انکریمنٹل. تو اس طرح سے فیوچر ہمیں نظر آ رہا ہے دیٹ وی مائٹ بی موونگ ٹورڈس جینڈر ایکوالٹی رادر دین انیکوالٹی. دا گیپ بٹوین the sexes, between the male and female, might be reduced. تو اس طرح سے آج کی ڈسکشن میں ہم نے کوشش کی کہ we look at the different theoretical kind of explanations for gender inequality. اور اس theoretical discussions میں ہم نے ڈسکس کیا فنکشنسٹ اسکول کی اپروچ کو دیکھا، کانفلکٹ اسکول کی اپروچ کو دیکھا، دین انٹریکشنسٹ، اینڈ فائنلی وی لکڈ ایٹ دی فیمنسٹ کائنڈ آف اپروچ. تو یہ جینڈر ایکوالٹی کی بات جو ہے probably it's going to pick up momentum with the changing times, and obviously as it has been said earlier کہ یہ چینج آہستہ آئے گی، ریولوشنری طریقے سے تو نہیں آئے گی، بٹ وی آر ایکسپیکٹنگ دیٹ وی شیل بی موونگ ٹورڈز مور جینڈر ایکوالٹی. آج کا سبق یہاں ختم، باقی ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. تھینک یو.